جندب بن جنادہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عشق بیان کر رہا ہوں. ابھی آپ نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا, ابھی آپ نے کلمہ پڑھا نہیں تھا, ابھی آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کسی نے نبوت کا مکے میں اعلان کیا ہے. اس وقت کی بات آپ کو سنا رہا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, یہ پتا نہیں کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا. آپ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کے ریوڑ پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا, پگیاڑ پہ گیا بکریاں, پگیاڑ پہ گیا بکریاں. جسے پگیاڑ آیا تو جناب جندب بن جنادہ اٹھ کے دے مگر لگے, پگیاڑ نس گیا. تھوڑی دیر تو بعد پگیاڑ پھر آ گیا, پھر آپ پیچھے لگے, پھر نس گیا. تیسری دفعہ تھوڑی دیر تو بعد پھر آ گئے, تیسری دفعہ پھر آپ پیچھے لگے تو آپ نے انہوں ایک گل آکھی پگیاڑ نو. جناب جندب بن جنادہ نے ایک گل آکھی پگیاڑ نو. کیڑی گل آکھی؟ میں پنجابی جان بوجھ کے بولنا پیا تاکہ آسانی نہ تمہیں گل سمجھ آوے. کیڑی گل آکھی جندب بن جنادہ نے پگیاڑ نو؟ وہ تینوں شرم نہیں آندی بار بار پھر آ جانا؟ تینوں شرم نہیں آندی؟ بڑا بے شرم ہے, بار بار پھر آ جانا ہے. اے گل سن کے پگیاڑیے نے بھیڑیے نے پیچھا پہن کے ویکھیا, اللہ نے انہوں زبان دیتی تو آکھن لگا جندب بن جنادہ میں ایڈا بشرم نہیں, جڈے بشرم مکے دے لوگ نے محمد آیا من دے نہیں, محمد آیا من دے نہیں, محمد آیا من دے نہیں. بس پگیاڑیے دا نہیں گل آکھنا. جناب جندب بن جنادہ پسینو پسین ہو گئے. وہ پیڑاں بکریاں چھڑیاں اتھے ہی تے رائے پہ مکے دے, رائے پہ مکے دے کہ میں بشرم نہیں, میں بشرم نہیں. رائے پہ مکے دے چند قدم چلے تے کھلو گئے, کھلو کے اپنے پیران ویکھیا, اپنے پیران ویکھ کے تے اپنے آپ نو کہنے لگے جندب بن جنادہ کیڑی شے تو شرم تینوں نہیں آیا, چلیا محمد آلے جتیاں پا کے. یہ دیکھیا نہیں, یہ کلمہ پڑھیا نہیں, وہ چلیا محمد مصطفیٰ نے جتیاں پا کے فوراً اپنی جتیاں لا کے آپ نے سٹ دیتیاں. پھر چلے چند قدم چلے تے رک گئے, پھر رک گئے آپ نے تے پھر دیکھا تھلے, لیکن پھر پیران نو نہیں ویکھیا, پھر اپنے کھرے نو ویکھیا, نقشے پا نو اپنے نو ویکھیا. اے پیر دا نشان لگدا نا مٹی تے, پیر دا نشان جڑا اپنے پیر دا انہاں لگا, اس نشان نو آپ نے ویکھیا. جناب جندب بن جنادہ نے ویکھ کے تے فوراً اس نشان دے اتے ٹہ پہ, اپنے پیر دے نشان اتے, اپنے پیر دے نشان اتے ٹہ پہ تے ٹہ کے انہوں چمن لا پہ, کدے سجا رخسار اتے رکھ دے, کدے کھبا رخسار اتے رکھ دے تے آخ دے جاندے اے میرے کھرے میں تیرے تو قربان جاں, تو کتنا مقدس ہے محمد مصطفیٰ دی طرف جا رہے, محمد مصطفیٰ دی طرف جا رہے ہیں. پہنچے مکے آپ. ایک کہانی میں نہیں جی سنان لگیا, میں آخر دے گل سنانی جی ایک میلاد دے متعلق پڑھنا, میں میلاد ہاں پیا, اے ذہن چ رکھا جی. پہنچے آپ مکے, جناب جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ جسے خانے کعبہ دے قریب پہنچے تے اگر شور, لوگ نس پج رہے, کیوں یا بھئی شیخ بتخا آ رہے, جناب ابو طالب علیہ السلام اگو آ رہے, لوگ دائیں بائیں ہو رہے سن. اے پہچان دے نہیں ہے, انہاں کسی قریشی کو پوچھیا کہ گالے کیوں نس دے پھر دیو, کہ گالے کیوں نس دے پھر دیو. انہاں آکھیا شیخ بتخا آ رہے, سردار آ رہے ہیں طواف کرنے واسطے خانے کعبے دا, اس واسطے سارے بندے ہٹ رہے ہیں. اے دیکھ دے رہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے خانے کعبے دا طواف کیتا. طواف کرنے تو بعد آپ خانے کعبے جو باہر آئے, ساتھیاں نو آپ نے فرمایا بنو ہاشم نے جوڑے آپ دے نال ہے کہ تسی چلو گھر میں آمنا. جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تسی چلو میں آمنا. اے آ کے تے آپ ایک سوڑی گلی چ پی گئے. جناب کون کون جناب ابو طالب علیہ السلام ایک گلی چ بڑھ گئے, نیرا سی گلی وچ. یہ جناب جندب بن جنادہ بھی پیچھے پیچھے
یہ بھی آپ دے پیچھے پیچھے جڑے کافی قدم چلے تے جناب ابو طالب علیہ السلام ٹھہر گئے، پیچھے مڑے بغیر، پیچھے دیکھے بغیر جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا او جندب میرے پیچھے کیوں آنا پہ؟ جندب میرے پیچھے کیوں آنا پہ؟ آپ دوڑ کے گئے ہوئے تو کہنے لگے سرکار میں تو انہوں پچھان لے، میں تو انہوں ایس شہر وچ میرا نام جاندا کوئی نہیں، ایس شہر وچ میرا نام جاندا کوئی نہیں، تسی میرا نام لیا ہے تو پھر لازم تسی محمد مصطفیٰ دے چچے ہو، پھر لازم تسی ابو طالب ہو۔ اور میں ابو طالب ہوں، تو دس تینوں کے کام میں؟ جناب جندب بن جنادہ نے عرض کی تھی کہ منو ایک کام ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دی زیارت کرنی، میں محمد مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے۔ اور میں آگے آ، جناب کس نے آکھا جی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے کہ جندب بن جنادہ آگے بڑھو۔ جناب جندب بن جنادہ آگے بڑھے، جناب ابو طالب، غور کرنا بھئی، اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی آگے کی اور کہا جندب میری انگلی کو چوس لے، اے جندب بن جنادہ میری انگلی کو چوس لے۔ جناب جندب بن جنادہ کہتے ہیں میں نے وہ انگلی کو چوس لیا، جب انگلی کو چوس لیا تو آپ آگے آگے چلے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ جناب زید بن ارقم کے گھر میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام موجود تھے، بعد جناب جعفر، جناب عقیل، جناب طالب کا پیرا تھا، جناب علی علیہ السلام کا پیرا تھا۔ یہ کہتے ہیں ہم جب وہاں پر پہنچے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب جعفر سے فرمایا کہ جعفر اس کو محمد مصطفیٰ سے ملاؤ، اس کو محمد مصطفیٰ۔ بات یاد رکھنا جو کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو سنانا یہ کہانی، یہ بات ان کو بتانا، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ اہل بیت نے ہم کو محمد دیا ہے، ہمیں اہل بیت نے یہ محمد دیا ہے، اصحاب رسول نے یہ محمد ہمیں دیا ہے۔ کیا؟ جب جعفر سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ملاؤ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، جناب جندب بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں جناب جعفر کے پیچھے چلا، جب کمرے میں داخل ہوئے تو محمد مصطفیٰ چراغ جلا رہے تھے، محمد مصطفیٰ چراغ جلا رہے تھے، میری طرف ان کی پشت تھی، میری طرف ان کی پشت تھی۔ یہ کہتے ہیں میں نے جب آپ کے قریب پہنچا تو ابھی میں نے کلام نہیں کیا تو آپ نے چراغ جلاتے ہوئے ارشاد فرمایا جندب بن جنادہ آگے ہو، بڑی دیر سے انتظار کر رہا۔ جندب بن جنادہ آگے ہو، بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان، پہلے حیران تھے جناب ابو طالب کو میرا نام کیسے معلوم ہوا، اب حیران کہ محمد مصطفیٰ کو میرے باپ کا نام بھی پتا، محمد مصطفیٰ کو میرے باپ کا نام بھی پتا ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے اس کو۔ جناب جندب بن جنادہ کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی اکرم علیہ السلام کی طرف بڑھا تو جناب جعفر میں ہمارے درمیان تلوار قائم کر دی، ہمارے درمیان اپنی تلوار حائل کر دی، اور کہا اپنی زبان سے جناب جعفر نے او جندب بن جنادہ تو اس طرح نہیں ہے، تو اس حالت میں نہیں ہے کہ بغیر کلمہ پڑھے تو محمد سے مل لے، کہ بغیر کلمہ پڑھے تو محمد مصطفیٰ سے مل لے۔ جندب بن جنادہ کہتے ہیں جیسے جناب جعفر نے یہ کہا محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے جناب جعفر کی تلوار کو ہٹایا اور ہٹا کے کہتے ہیں اے جعفر اسے چھوڑ دے، یہ میرے چچے کی انگلی چوس کے آ رہا۔ اور جس ابو طالب کو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں، جس ابو طالب کو آپ
کلمہ پڑھا رہے ہیں نا ابھی تک 1400 سال کے بعد بھی آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. یاد رکھو جندب بن جنادہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا اسے کلمے کی ضرورت نہیں، میرے چچے کی انگلی چوس کے آ رہا. صحابی رسول اگر ابو طالب کی انگلی چوس لے تو کلمے کا محتاج نہیں رہتا. جو ساری عمر محمد مصطفیٰ کو اپنے سینے پہ سلاتا رہا تمہارے کلمے کا محتاج ہے. ملے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے. شاہ صاحب اس وقت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا یا ابا ذر، مرحبا مرحبا یا ابا ذر، خوش آمدید خوش آمدید اے ابا ذر. اے ابا ذر دا معنی یہ نہیں جی ذر دا باپ تے نہ اے ذر دا مطلب دولت ہے، نہ اے ذر دا مطلب دولت ہے تے نہ ابا ذر دا مطلب ذر دا باپ ہے. اس وقت نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا مرحبا یا ابا ذر. کیوں کہا آپ نے؟ کہ یہاں ذر کا معنی عقل ہے، یہاں ذر کا معنی عقل ہے. آپ نے فرمایا اے عقل کے باپ مرحبا مرحبا. کیوں کہا؟ اے ابا ذر تو اتنا عقل مند ہے کہ تو نے میرے چچا کو پہچان لیا، تو نے میرے چچا کو پہچان لیا.